السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کامی فینسی ہینڈ۔ آج بات کریں گے ان کی ڈی وارمنگ کے بارے میں۔ جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس ویڈیو میں مکمل تفصیل ملے گی آپ کو۔ آج یہ میں اوپر لے کر آیا ہوں، ڈی وارمنگ کر کے میں دکھاؤں گا نہیں، لیکن آپ کو طریقہ کار پورا بتا دوں گا، کیونکہ ان کی میں نے ڈی وارمنگ کی ہوئی ہے کچھ دن پہلے۔ چوزوں میں کیڑے پڑتے کب ہیں؟ چوزوں میں کیڑے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد پڑ جاتے ہیں۔ 2.5 ماہ تک ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں پڑتے۔ 2.5 ماہ تک یہ کمزور بھی نہیں ہوتے، ٹھیک سے دانہ کھاتے ہیں۔ 2.5 ماہ کے بعد ان کے پیٹ میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جب بھی ڈی وارمنگ کریں تو جو چوزوں کی ڈی وارمنگ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف گڑ کے پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی کسی قسم کا سیرپ نہیں یوز کرتے۔ لیکن جو بڑے ہو جاتے ہیں بچے، جس طرح یہ اب 3 ماہ کے تقریباً ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے جو ڈی وارمنگ کریں گے آپ، اس میں آپ ورموکس یا زینٹل سیرپ کا استعمال کریں گے۔ زینٹل سیرپ البینڈازول 10 ml کا ہوتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ زینٹل البینڈازول یہ ملے گا آپ کو، اس کے اوپر قیمت نہیں لکھی ہوئی۔ دراصل یہ مارکیٹ میں شارٹ تھا جب میں نے کسی سے منگوایا تھا۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بڑی مرغی ہوتی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، رات کے وقت ان کے پنجرے میں سے، کھڈے میں سے، یا بڑا کوئی آپ کا فلاک ہے، ان میں سے آپ نے پانی، دانہ سب کچھ نکال لینا ہے، بالکل صفائی کر دینی ہے۔ صبح جب اٹھیں گے آپ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو ان کو بالکل 1 گرام، 1 گرام کا گڑ کا گولی اور چھوٹی چھوٹی بالکل ٹکڑے ہوں، آپ نے سب کو تھوڑی تھوڑی ہاتھ سے پکڑ کے کھلا دینی ہے۔ جب یہ کھا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 20-25 منٹ کے بعد زینٹل سیرپ لینا ہے۔ زینٹل سیرپ 3 ماہ کے جو بچے ہوتے ہیں، 3 ماہ کے جو بچے ہیں، ان کو آپ نے ½ cc زینٹل سیرپ، مطلب آدھا ml زینٹل سیرپ اور 4.5 ml پانی مکس کرنا ہے سرنج میں۔ سرنج کے آگے آپ نے IV سیٹ لگانا ہے تاکہ ان کے پیٹ کے اندر تک چلا جائے، وہ پوٹے کے اندر تک چلا جائے۔ آپ نے آہستہ آہستہ اس کو پش کر کے پلا دینا ہے۔ اسی طرح جو بڑے پرندے اڈلٹ ہیں، ان کو آپ نے 1 cc لے کے 9 cc تک 10 cc کی سرنج لے لیں، 1 cc زینٹل سیرپ اور 9 cc پانی لے کے آپ ان کو پلا دیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 ml پانی لے لیں، 100 ml پانی میں آپ یہ 5 ml ڈال دیں چوزوں کے لیے، اور بڑوں کے لیے آپ 100 ml پانی لے کے اس میں 10 ml ڈال دیں، خود پیتے رہیں۔ جب آپ ان کو خود پلائیں گے ہاتھ سے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے 4 گھنٹے تک آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا، دانہ پانی کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ جو موشن کریں گے اس میں اگر ان کے پیٹ میں ورمز ہوئے تو وہ نکل آئیں گے۔ آپ ان کو ایسی جگہ چھوڑیں گے کہ ورمز یہ دوبارہ کھائیں نہ، جو نکل آئیں ان کو دوبارہ کھائیں نہ۔ دوبارہ کھائیں گے تو ان کے وہ پیٹ میں ہی رہیں گے۔ تو آپ نے ایسے ان کو جگہ پرووائڈ کرنی ہے جس طرح ہوا میں ہو، جالی کے اوپر ہوا میں ہو، تاکہ اگر یہ ڈراپنگ کرتے ہیں تو وہ جالی سے بھی نیچے چلی جائے۔
اس سے یہ دوبارہ اس کو کھا نہیں سکیں گے، اور انشاءاللہ ان کی جو ورمز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ تقریباً ہر 2.5 ماہ بعد کیا کریں۔ یہ کوئی اتنا مہنگا سیرپ نہیں ہے، 20-25 روپے کا سیرپ ہے، بلکہ اس کے اوپر 33 روپے کا سیرپ ہے۔ یہ دیکھیں، تو یہ بہت زبردست چیز ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ یہ اگر نہیں ملتا تو ورموکس ڈوز اس کی یہی ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے سب سے بہترین دوا، گولیوں سے بہتر یہ سیرپ ہے۔ اور کوشش کیا کریں ان کو ہفتے میں 1 دفعہ سیب کا سرکہ پانی میں دیا کریں، تاکہ ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ اور اس سے یہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں پیٹ کے کیڑوں سے۔ اچھا، اگر اس دوا سے یہ سست ہو جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، 1 دن یہ سست رہتے بھی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو بھی دبا لے، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے، اور انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور سبسکرائب کیا کریں پلیز۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔